अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त है हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। पहले जान लीजिए आज का एजेंडा बाद में जान लेंगे, जरा पहले ये अवाम को जान दीजिए कि पाकिस्तान के किस इलाके में बिजली आ रही है, ताकि बाकी की जिंदगी बंदा उधर शिफ्ट होकर गुजार ले। ऐवान सदर या वजीर आज़म उसमें शिफ्ट हो सकते हो? वो मेरी औकात नहीं, मुझे को कच्ची बस्ती बताओ, तुम्हारी मेहरबानी। अजीजी साहब, अभी पहले एजेंडा तो सुन लें, बाद में इस पे बात कर लेते हैं। तुम्हारी मेहरबानी, पहले रोशन इलाका बता दो। मेरे बच्चों की आंखें तरस गई है बिजली देखने के लिए। अभी यहाँ पे तो रोशनी है ना। तुम्हारा क्या ख्याल है, बच्चे लेके इधर शिफ्ट हो जाऊं? तुम्हें ये नहीं पता मेरे बच्चे बिजली के लिए कितना तरसे हुए। उन्होंने इधर खुशी में छाले मार मार के सारे शीशे तोड़ देने। आप इतना तरसे हुए बिजली के लिए अजीज साहब? तुम्हें क्या पता, हमारे तो मोहल्ले से कोई चोर आके तो बल्ब उतार के ले गए। मैं तो सारा मोहल्ला इकट्ठा करके तो थाने चला गया। मैंने जाके SHO से कहा कि खुदा के वास्ते हमें बल्ब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चोर का इलाका बता दो, वो किस इलाके में रहता है, ताकि हम चोर के घर ही शिफ्ट हो जाए। वो SHO कहता है जी क्यों? मैंने कहा जी बल्ब चोरी करके लेके गया है, जाहिर है उसके घर बिजली आ रही है तो बल्ब ले गया। वो SHO ने आगे से मुझे बताया कि जी वो बल्ब जलाने के लिए नहीं लेके गया, उसने भी बल्बों के डेकोरेशन पीस बना के बेच दिए। अजीज साहब, अब जिला सुनाऊं मैं, अगर आपका गुस्सा ठंडा हो गया? गुस्सा तो ठंडा नहीं होना, तुम अपना शौक पूरा कर। अच्छा ठीक है। आज हमने दावत दी है दुखों के मारे फीके को। अहमदी नयाद और वजीर आजम गिलानी के किरदारों पर मुश्तमिल सियासी फिल्म भी शो का हिस्सा होगी। बसंत के हक में दिए जाने वाले दलाइल पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार हस्बे डाक में कौन हमसे क्या कह रहा है। मगर सबसे पहले खबरों पर तबसरा। जी अनायत कीजिए जी पहली खबर। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि लोड शेडिंग पर अवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। है शुक्र है मेरे अमाल कल्ला जी, अब लोड शेडिंग खत्म हो गई। देखो कैसे? वो फजूली, कभी राजा परवेज अशरफ शुरू हो जाता था, कभी नवीद कमर शुरू हो जाता, कभी खर्शीद शाह, अब ये डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है ना, अब देखना लोड शेडिंग खत्म हो गई होवे। इनके पास क्या गीदड़ सिंगी है यार, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जितने भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं कि नहीं? मसलन ये जो देख लेना लोड शेडिंग खत्म हो गई। पहले वादा बताओ, वादा कौन सा पूरा किया? कोई एक वादा हो तो बताओ, एक बताओ ना। ये यही देख लो, ये जो ये अब लोड शेडिंग खत्म हो तुम आज जाए। वादा बताओगे? ये जो वादा किया है ये जो अभी मेरा ख्याल है 2 साल पहले किया अगली था। अगली खबर पढ़ो। यार हमें काले ना पड़ जाया करो, हो जाएगी लोड शेडिंग खत्म। अभी सिर्फ राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खर्शीद शाह और फिरदौस आशिक अवान ने वादा किया है ना, अभी काफी वजीर बाकी पड़े हुए, हो जाएगी लोड शेडिंग खत्म। उस वक्त तक चाहे हुकूमत खत्म हो जाए। तो ये तो फिर आपकी किस्मत है ना, फिर उनकी जिम्मेदारी तो नहीं ना रहनी। दरअसल प्लानिंग भी यही है। अच्छा जी, परवेज मुशर्रफ की मुस्लिम लीग वाज़े तौर पर 2 धड़ों में बट गई। परवेज मुशर्रफ और राशिद कुरैशी की भी लड़ाई हो गई। पूरी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में 2 ही धड़ थे, वो भी 2 धड़ों में तकसीम हो गई। अब कुछ और देर बाद परवेज मुशर्रफ ग्रुप के भी 2 धड़े बन जाने, एक परवेज मुस्लिम लीग, एक मुशर्रफ मुस्लिम लीग। अच्छा अजीजा, मुशर्रफ साहब की एक खबर और भी है। अच्छा जी। हाँ जी, मुशर्रफ के ट्रस्टी अकाउंट में 1 करोड़ 88 लाख रुपए मौजूद हैं। बैंक के लीगल एडवाइजर का अदालत में बयान। अभी ये सिर्फ एक छोटा सा उनका अकाउंट है। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं, हो सकते हैं। नो प्रॉब्लम यार, जितने वो लेक्चर देने के पैसे लेते हैं, को थोड़े पैसे तो नहीं लेते। अच्छा देखो तो सही कितना घट अकाउंट है उनका। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे महंगा मास्टर प्रोफेसर परवेज मुशर्रफ है। ये तो जब उनको पहले लेक्चर की फीस मिली थी तो बेचारे मत्था पकड़ के बैठ गए थे कि यार हमें सारी जिंदगी फौज में गुजार। अगर शुरू से ट्यूशन एकेडमी खोली होती तो आज मैं अरबों का मालिक होता।
یہ ساری ان کی ٹیوشن سینٹر کی کمائی ہے. اچھا چلو مان لیا بابا کہ یہ ان کے لیکچرز کے پیسے ہیں, ان کے لیکچرز کے پیسے, ان کی آج تک کی تنخواہ کے پیسے, ان کے پینشن کے پیسے سارے معلوم کیے جا سکتے ہیں نا. جس طرح تم کل کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو بھی اپنے اثاثے اس طرح شو کرنے چاہیے. نہیں یار, میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان کو اپنے اثاثے اس طرح ڈکلیئر کرنے چاہیے. عمران نے جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں وہ تو کم و بیش اسی انداز میں کیے کہ یہاں سے میری آمدن ہوتی ہے, یہاں سے مجھے اتنے پیسے حاصل ہوئے ہیں, یہ پلاٹ میں نے فروخت کیا, اتنا میں نے ٹیکس ادا کیا. میرا مطلب تو یہ تھا کہ عمران خان کو جو لوگ جو ملینئر اور بلینئر جوائن کر رہے ہیں, یعنی غول در غول جوائن کر رہے ہیں, ان کو بھی عمران کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اثاثے اسی انداز میں ڈکلیئر کریں. جہاں تک عمران کی ذاتی جو فائنینشیل انٹیگریٹی کا معاملہ ہے, میرا خیال ہے کہ وہ تمام حکمران جن کو ہم آزما رہے ہیں یا جن کو آزما چکے ہیں, ان تمام تر سیاستدانوں سے 1000 گنا بلند ہے. اور جو الزام آج تک لگے بھی ہیں وہ انتہائی لغو بہودہ اور بھونڈے قسم کے ہیں. شوکت خانم کا پلاٹ اور یہ اور وہ, میرا خیال ہے کہ وہ تو بالکل باؤنس ہوئے ہیں بری طرح. ملازم پیشہ برطانوی شہری دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے, صرف 17% کھانے کا وقفہ کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور ہمارے سرکاری ملازمین کھانے کے دوران کام کا وقفہ کرتے ہیں ویسے. ہاں, کوئی تگڑا سائل آ جائے تو وقفہ کر لیتے, ورنہ سویرے سویرے کسی بھی دفتر میں چلے جاؤ, کوئی ملازم پیلی فائل پہ کالے چھولے رکھ کے چب رہا ہوتا ہے, کوئی میز پہ ٹانگے رکھ کے ابلی ہوئی چھلی کھا رہا ہوتا ہے, کوئی آفس سپریڈنٹ کو پنجیری کی صلاح مار رہا ہوتا ہے, کھاؤ سر کھاؤ, دادی اماں نے پنڈوں بھیجی ہے کھاؤ, اب دام تو تھی لیا ہی نہیں لو. کوئی افسر اپنے کلرک کو چاڑ رہا ہوتا ہے, چھوڑو فائل کو رہنے دو, بعد میں لے آنا, پہلے جا کے باہر سے آدھا کلو سنگاڑی لے کے آؤ. وہ فائل کے اندر رکھ کے حلوہ پوڑی کھا رہا ہوتا ہے, فائل کے اندر اوپر سے کوئی بڑا افسر آ جائے ادھر ہی فائل بند کر دیتا ہے. بعد میں فائل جب افسر کے پاس پہنچتی ہے وہ پوچھتا ہے بھائی یہ گھی کس بات کا لگا ہوا ہے, اور سارا اصل میں یہ ہے کہ گھی مل کی منظوری کے لیے درخواست آئی ہوئی ہے. بندہ پوچھے گھی مل کی درخواست اگلے کیا تل کے بھیجتے. وزیر اعلیٰ نے آئی جی پنجاب کو جرائم کم کرنے کے لیے خصوصی ٹاسک دے دیا. لو خصوصی ٹاسک دے جاندے نے, خصوصی سہولتاں سانوں کوئی نہیں دے رہا. ادھر اندازہ لو تسی, خصوصی ٹاسک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, وہ سانو خدا نہ واسطے خصوصی گڈیاں دیو, خصوصی نفری دیو, او خصوصی تنخواہ دیو, جڑی اسی بعد چ لوکاں کولوں جو خصوصی کر کے لین دے ہوندی ہے, سانو آپ ہی خصوصی کر کے دے دیو. بندہ ہے کوئی نفری ہے کوئی, کتوں کر دی ختم جرائم. کئی بار تھانے چ فون آیا, بھائی ڈاکا پی گیا, کلا میں بیٹھا ہوں, کلا تنہا, سارا عملہ پروٹوکول کی ڈیوٹی تے گیا ہوندا ہے. یقین کرو میں محلے داراں دے دروازے کھڑکا کھڑکا کے کہہ رہے ہوں یار ادھر ہاتھ پواؤ ڈاکا پی گیا. ترلے لینڈ آؤ شفیق صاحب خدا دا واسطے آؤ ادھر, ڈاکو تین میں کلا وا ادھر ڈاکو پھڑنے نے. ایک کاری تو شفیق صاحب اندروں جال لے کے آ گئے, بھائی جی چلو پھڑ لینے آ. میں کہا خدا دا واسطے جال کا لے آئے, کوئی راؤ ڈاکو آ گئے نے, شارک ڈاکو نے, شارک ڈاکو. جال شال نہیں پھڑے جاندے, آپ ہی تھک تھک کرنے تے آ جاندے, پال لینے ور نہیں پھڑے جاندے. بندہ ہی کوئی نہیں, عملہ ہی کوئی نہیں, تھانے چ عملہ ہی کوئی نہیں, خدا دا واسطے عملہ دے دیو. ایک میں کلا تھانے چ بیٹھا, چند بندے نے ہلا بولتا تھانے تے, ہلا بولتا. یقین کرو میں باتھ روم چ وڑ کے اندروں کنڈی لا لئی. اتنا میں شرمندہ یار کیسے چ باتھ روم چ بیٹھا, لوٹا انہوں کو رنڈیا, لوٹا ٹھڈے مارے میں لوٹن, میں تو کی نہیں ہوئی ایسے چو, میں ایسے چو. انہوں نے جگبند نے آگے باتھ روم کا دروازہ کھڑکاتا, کہنا باہر نکلو پولیس والے ہو. اور میں کہا بھائی نہیں پولیس والے سارے چلے گئے, میں تو ٹوٹی ٹھیک کرن دے. سینٹری والا بن کے میں جان چھڑائی, میں تمہیں کی دسا. وہ بھی ایسا نام راج مینوں کہندے یار سینٹری والے یہ تے گل تے دس, اور میرے ہاتھ والے نلکے دی بوکی ڈگی ہے, کی کریے. میں کہا بوکی ڈگ پئی, لمیا پا کے پانجا لاؤ نام. تو جی میرے منہ نکلیا, انہیں رولا پاتا, کہنا جھوٹ بولتا ہے سینٹری والا جی پولیس والا جی. یہ مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار یہ آج کل پھر چونکہ موسم آیا ہوا ہے کہ ہر جگہ کے اوپر بسنت کے حاکم اور اس کی مخالفت میں تڑا تڑ بحثیں شروع ہو گئی ہیں. یہ ابھی تک لوگ بھولے نہیں بسنت کو. تمہارا کیا خیال ہے, ہونی چاہیے یہ بسنت؟ پہلے تم اپنا خیال ظاہر کرو نا.
میں کیا خیال ظاہر کروں؟ اگر اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے تو لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی جی یہ تو لوگوں کی خوشیوں کا قاتل ہے، یا پھر کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ مذہبی جنونی سا بندہ ہے، مولوی ٹائپ بندہ ہے، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں واقعی یار کی ایک المیہ ہے ہمارے ہاں کہ جو شخص بھی بسنت کی مخالفت میں ایک جملہ بھی کہنے کی کوشش کرتا ہے فوری طور پر اس پر یہ الزام دھر دیا جاتا ہے کہ یہ قدامت پسند ہے، یہ مولوی ہے، یہ عوام کی خوشیوں کا دشمن ہے، اور عوام کو یہ سیڈسٹ ہے۔ یعنی عجیب و غریب الزامات ہیں۔ آپ مذہب کو، معاشرے کو، ساری باتوں کو ایک طرف رکھیں۔ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا کبھی کسی نے بسنت کے انسانی پہلو پر غور کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے ہیومن ایسپیکٹ پر، کہ انسان کی جان اور مال کو کس قدر اس نے نقصان پہنچایا ہے اس لغو اور بیہودہ شوق نے؟ نہیں مگر دوسری طرف وہ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا بسنت کے شکین کے، بھائی جی یہ کاروبار ہے ہمارا، روزگار ختم ہو گیا۔ کئی کہتے ہیں بھائی جی ہم نے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کی اس وجہ سے کہ ہمارا کاروبار ہی خراب ہو گیا۔ میری بات سن، پہلی بات تو یہ ہے، بلکہ اس میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ جو بسنت کے حق میں دلائل دیتے ہیں نا اس حوالے سے کہ جی یہ لوگوں کا کاروبار، رزق، کسی کی روزی پہ لات مارنا ہے، اس حوالے سے جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں، یہ ایگزیجریشن ہے، یہ مبالغہ آمیزی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ جو اس بسنت کے حق میں فضا تیار کرنے کی جن لوگوں کو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، یہ ڈور کہیں اور سے ہلتی ہے۔ ان کے اربوں روپے کے انٹرسٹ ہیں اور ان کی تعداد 20-25 سے زیادہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے امپورٹرز ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، یعنی میں ذاتی طور پر ایک 5 اسٹار ہوٹل کے جنرل مینیجر سے بات کر چکا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ بسنت کے دنوں میں ان کی یومیہ آمدن 15 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ تو وہ اپنے اس فائنینشیل انٹرسٹ کو کس طرح ضرب پہنچانے دے گا؟ تو یہ جو پتنگے شتنگے اور یہ ڈوروں کے پنے ہیں یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں بکتے ہیں؟ نہیں، جو لوگ دوسرے شہروں سے، بلکہ اب تو دوسرے ملکوں سے آنا شروع ہو گئے تھے، وہ وہاں پر آ کر قیام و طعام کرتے ہیں اور دیگر سرگرمیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نہیں یہ تو بات تمہاری ٹھیک ہے۔ اب تو کئی دوست جو باہر رہنے والے ہیں نا وہ اپنی سسٹر کی شادی پہ نہیں آتے، عید پہ نہیں آتے، شبرات پہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں یار ایک ہی چھٹی کرنی ہے سال میں، انشاءاللہ ایک کو چکر لگاؤں گا بسنت پہ۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے اپنے تہوار ختم کر دیے اور ایک جو بدیسی تہوار ہے اس کو اپنا لیا۔ بدیسی باسی کو کہتے ہیں؟ نہیں یار جو لوگ پتنگیں بناتے ہیں یا ڈور کے پنے بناتے ہیں ان کی تعداد بھی کم تو نہیں ہے نا جو بے روزگار ہو گئے۔ میں یقیناً یہ بات درست ہے کہ بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس پابندی کی وجہ سے، لیکن تم میرے ایک سوال کا جواب دو نا کہ اگر بسنت پر پابندی کی بات کی جاتی ہے بے روزگاری کے حوالے سے تو پھر منشیات فروشی کی بھی اجازت دے دینی چاہیے، اس پر پابندی کے باعث بھی ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اور یار میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں وہ میں نے تمہیں بتایا، میرے نا پیچھے پڑ جاؤ۔ نہیں یار تم دیکھو اس معاملے کی سنگینی کیا ہے۔ تقریباً 10 سالوں میں 625 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اب یہ جو گلا پھاڑ پھاڑ کے بسنت کے حق میں دلائل دیتے ہیں، کیا کبھی ان میں سے کسی شخص نے ایک جو متوسط یا غریب گھرانے کا فرد ہے اس کے گھر میں داخل ہو کر دیکھا ہے کہ یہ جو بسنت کے باعث ٹرپنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے صرف ایک گھر کو کتنا نقصان ہوتا ہے؟ اس کی تمام جو بجلی کی مشینری ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ ہاں گورنمنٹ کی یار اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے گورنمنٹ کی چیزوں کا، ٹرانسفارمر اٹھ جاتے ہیں، تاریں سڑ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا گیا ہوتا ہے۔ فیکٹریز کو نقصان ہوتا ہے، ایک دفعہ جب بجلی ٹرپ کرتی ہے کئی یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ایسی فیکٹریز ہیں جن کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے صرف 1 سیکنڈ کی ٹرپنگ سے۔ اور یار تم کروڑوں روپے کی صرف بات کر رہے ہو، جب یہ ٹرانسفارمر یا تاروں کا پٹاخہ چلتا ہے تو کئی انسانوں کا ترا نکل جاتا ہے یار۔ حد سونا جس بندے کے پاس ایک ہی طرح ہے وہ بھی نکل جائے، کتنا نقصان ہے اس کا۔ لیکن سے یہ جو دھاتی تار اور مانجے والی ڈور ہے اگر اس پہ پابندی لگا دی جائے تو پھر تو میرے خیال سے بسنت منائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب دلیل ہے، عجیب منطق ہے، آج تک اس پر عمل ہوا ہے؟ آنے کا فرق نہیں پڑتا، دھیلے کا فرق نہیں پڑتا یار، اس سے کتنی دفعہ پابندی لگی ہے؟ کیا جو دھاتی تار کے استعمال پر رتی برابر بھی کمی آئی ہے؟ ابھی آج کل ہندوستان میں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، انتہائی سخت سزائیں اور پولیس کو بہت ہی سخت انسٹرکشنز ہیں کہ اس معاملے میں کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ جو شخص بھی دھاتی تار استعمال کر رہا ہے یا وہ مانجے والی ڈور استعمال کر رہا ہے، لیکن 1.5 ماہ کے دوران
26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور صرف ایک شہر احمد آباد میں 8 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں یہ بسنت کی وجہ سے, یعنی گلے پر ڈور پھرنے کی وجہ سے, اور 83 سے زیادہ لوگ آج کل زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. نہیں یہ دھاتی تار یا مانجی والی ڈور کو نہیں روکا جا سکتا, اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جو گڈی لینے آئے ایک گڈی کے ساتھ ایک سپاہی دے بندہ اس کو. بالکل ایسا ہی ہے. جب اڑانے والا اس پتنگ کے ساتھ ڈور لگانے لگے تو سپاہی فوراً چیک کرے کہ کہیں یہ دھاتی تار والی ڈور تو نہیں یا مانجے والی ڈور تو نہیں. تو سپاہی ہیں اتنے پروٹوکول سے بچے ہوئے. پروٹوکول سے بچے ہاں گڈی بھی تو لاکھوں کی تعداد میں بکتی ہے. یہ جو دھاتی ڈور کی بات کی جاتی ہے نا کہ دھاتی ڈور پر پابندی لگا دی جائے تو پھر بسنت کی اجازت دے دینی چاہیے. اس حوالے سے کینیڈا کا جو شہر ٹورانٹو ہے وہاں کا ایک ملکن پارک ہے جہاں پر پاکستانی, ہندوستانی اور افغان باشندے بہت شوق سے پتنگ بازی کیا کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے تک. وہاں کا ایک سٹی کونسلر تھا چن لی, اس نے صرف 4 پرندے زخمی ہونے کے بعد وہاں پر دھاتی ڈور کے استعمال پر پہلے پابندی عائد کی گئی. پھر بھی جب لوگ باز نہیں آئے تو پھر ایک شہری کے کان کٹنے کا واقعہ پیش آیا جس پر چن لی نے وہاں پر ہمیشہ کے لیے پتنگ بازی پر پابندی عائد کر دی. جب پابندی عائد کیے تو وہاں پر مختلف جو کلچرل فورمز اور تنظیمیں ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ تو ہمارا کلچر ہے. تو چن لی نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا کہ دنیا کا کوئی کلچر انسانی جان سے زیادہ قیمتی اور مقدم نہیں ہے, میں کبھی یہ پابندی نہیں اٹھا سکتا. واہ 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 رے چن لی, اللہ تمہیں اور زیادہ چکن چلی دے. کیسی اچھی بات کی ہے یار. تم نے کیا بات کی ہے؟ نہیں میں دعا دی ہے یار اس کو. تم دیکھو نا ادھر جو بسنت کے حوالے سے حاکمیں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جی موٹر سائیکل والوں کی گردنیں کٹتی ہیں نا زیادہ, تو آپ موٹر سائیکل کی سواری پہ پابندی لگا دیں ان دنوں. موٹر سائیکل کی سواری پہ پابندی بندہ پوچھے خدا کا واسطہ ہے. شیخ سعدی کی ایک بات تمہیں یاد ہے نا, شیخ سعدی ایک دفعہ کسی گاؤں گئے تو وہاں پر ایک کتا ان کے پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے ایک پتھر اٹھانے کی کوشش کی کتے کو ڈرانے کے لیے. کتا وہ جو پتھر تھا وہ زمین میں دھسا ہوا تھا, وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب شہر ہے, یہاں پہ سگ آزاد ہیں اور سنگ مقید ہیں. یعنی بسنت پہ پابندی نہیں لگانی, موٹر سائیکل سواری پہ پابندی لگا دو جو ضرورت ہے, یعنی شوق پورا کر لو, ضرورت چھوڑ دو. ایسا کرو کہ جی وہ کہتے ہیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی ٹریفک ایکسیڈنٹس میں بھی لوگ مارے جاتے ہیں تو خدا کے بندے ٹریفک پہ پابندی لگا دی جائے. یار وہ ضرورت ہے, اس کے بغیر آپ کی زندگی کا پہیہ نہیں چل سکتا. یہ ایک شوق ہے اور وہ بھی بیہودہ شوق ہے. یہ ایسے ہی ہے یار کہ ڈکیتیوں کو روکنے کے لیے پولیس کہہ دے عوام کو کہ بھائی جی پیسے کمانے چھوڑ دے, نہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے نہ ڈاکہ بجے. یار خدا کا واسطہ ہے, کوئی انسانیت کا بھی خیال کرے, انسانی جانیں ہیں یار یہ. بالکل بخدا کبھی تو یقین نہیں آتا کہ کیا ہمارے کرتا دھرتاؤں نے کبھی انسانی جان کو ایک لمحے کے لیے بھی انسانی جان سمجھا ہے. یار ابھی کچھ عرصہ پہلے غالباً میں نے کسی کالم میں پڑھا تھا کہ تائیوانی حکومت نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ایک شاہراہ بنائی اور حکومت کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہی جو شاہراہ ہے وہ تتلیوں کی ہجرت کا روٹ ہے. وہاں پر یومیہ 10 لاکھ کی تعداد میں تتلیاں جو ہیں وہ ایک علاقے سے موسم بہار کی آمد پر دوسرے علاقے میں ہجرت کر جاتی ہیں. تو جب یہ شاہراہ بنی تو اس کے بعد تتلیوں کی ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو گیا گاڑیوں سے ٹکرانے کے بعد. تو پہلے تو تائیوانی حکومت نے وہاں پر لاکھوں ڈالر خرچ کر کے تتلیاں بچانے کے لیے نیٹنگ کی, یعنی وہاں پر جال لگائے کہ تتلیاں یہاں پہ نہ آئیں. جب پھر بھی سلسلہ یہ نہیں رکا تتلیوں کی ہلاکت کا تو 26 دن کے لیے اس مصروف شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا کہ تتلیوں کی جان کسی طرح بچ جائے. تو یار کوئی ان لوگوں سے سوال کرنے والا نہیں ہے جو اس بسنت کے اس خونی تہوار کے حق میں دلائل دیتے ہیں کہ خدا کے بندوں کیا ہمارے ہاں انسانی جان کی قیمت تتلیوں سے بھی کمتر ہے. نہیں تو انہوں نے تتلیوں کا کیوں اتنا خیال کیا, وہ وہاں کے سیاستدانوں کی تتلیاں تھیں. ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی صاحب, حسب ڈاک میں ہمارا جو پہلا میسج میں پڑھنے لگی ہوں نا وہ ہمارے آفیشیل فیس بک کے پیج سے. یہ نہیں کہتے ہیں, ہمارا جو پہلا میسج ہے وہ facebook.com/hasbehal.official پہ آیا. جی وہی. اچھا جی, ندیم عباس صاحب میسج لکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم عزیزی صاحب کو حسب حال میں یوں ہی دیکھتے رہے تو دوائیاں خواہ کتنی مہنگی کیوں نہ ہو جائیں, کوئی فکر کی بات نہیں, مریض آپ کو دیکھ کر ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. امان سے لا بھائی یہ شارٹ ہو گیا.
और ई का रेट भी डबल हो गया। हाँ जी यार, मरीजों का आराम आ रहा है, इसका मतलब है ये एंटीबायोटिक है। बड़ी मेहरबानी नदीम अब्बास साहब, आप हमारी वजह से अगर इतने खुश हैं और सेहतमंद हैं तो आप यकीन करें कि आपकी वजह से हमें भी बहुत आराम आता है और हम भी आपकी वजह से सेहतमंद हैं। नो डाउट, हमारे व्यूअर्स की एप्रिसिएशन हमें बेपनाह कुव्वत और ताकत देती है। बिल्कुल, अब तो ये माशाल्लाह आंख से सरिया डींगा कर लेते हैं। अच्छा जी, मुल्तान से एमएन अख्तर लिखती हैं, जुनैद अंकल नाइस, अजीजी अंकल एंड नाजिया बाजी अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ भी नाइस का होगा जी, मेरे नाम के साथ भी नाइस लिखा होगा। खाली लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ उतना ही वो पढ़ रही है। जितना नाइस लिखा हुआ उतना ही उसने पढ़ लिया। अच्छा जी, वेरी नाइस, नाइस मैसेज लिखा है, मैं क्लास एफएससी फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेरा जुनैद अंकल से सवाल है कि उनके एफएससी में कितने मार्क्स थे, और अजीजी अंकल आप भी अपने मार्क्स बताएं। साहब बड़ा मेरी फर्स्ट डिवीजन थी। अच्छा, मार्क्स नहीं बता रहे आप। और फर्स्ट अजीज डिवीजन साहब थी और आप? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। और आप? क्या मार्क्स किसके एफएससी के? बताया तो है, उसने फर्स्ट डिवीजन थी। आपकी भी? सबकी इकट्ठे जो बैठे हुए तो सबकी फर्स्ट डिवीजन ही होगा। अच्छा जी, रशना हमीद पेशावर से लिखती हैं, प्यारे प्यारे बहुत प्यारे जुनैद अंकल, नाजिया आपी और सबसे प्यारे अजीजी अंकल। ये सबसे तो तुमने बाद में ऐसे खुद ही डाल दिया। नहीं लिखा हुआ, और आगे उन्होंने ब्रैकेट में भी लिखा यार हुआ जो है, लिखा घबरा रहे होता है हो। ना वो लड़की वो पढ़ती है, खुदा के वास्ते बीच में ना बोला करो। वेल डन, कैरी और ऑन। उसने बीच में ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, घबरा गए हैं ना अजीजी साहब। अच्छा जी, लिखती हैं, अजीजी अंकल आपका इन तीनों में से फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? थॉमस एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और मार्कोनी? मार्कोनी याद है मुझे। एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं याद? क्योंकि छोटे होते खेलते होते थे कि रेडियो किसने याद किया, जब कोई कहता था मार्कोनी तो उसे पौनी काट मार। वैसे मौजूदा दौर में मुझे एक साइंसदान बहुत पसंद है जो मेरी गली की नुक्कड़ पे बैठा होता है, शिखरा मिस्त्री। स्कूटर का ऐसा आला साइंसदान है कि जब भी मैं उधर से गुजरता हूँ मेरे स्कूटर की आवाज सुन के मुझे कह देता है कि अजी जी 3 किलोमीटर बाद इन्हें बंद हो जाना ही। और वो 3 किलोमीटर बाद बंद हो जाता है। वाकई? हाँ जी, अब तो मैं उसके पास से गुजरते हुए पूछ लेता हूँ, सुना भाई जितने किलोमीटर का है मैं उसके अंदर अंदर ही रहता हूँ, बाहर नहीं जाता। अच्छा जी, शेख फारूक जहांगीर फैसलाबाद से लिखते हैं, सलाम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी अंकल 2 तस्वीरें सेंड कर रहा हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि ये लाहौर और कराची हैं तो क्या आप मान जाएंगे? दिखाएं तस्वीरें, मानता हूँ कि नहीं ये बाद में पता चलेगा। ये लें जी, दूसरी दिखाओ। ये देख। नहीं, ये ना लाहौर है ना कराची है। अजीजी साहब एकदम जवाब ना दें, बिल्डिंग्स पे तो गौर करें। ओ अल्लाह लो के बिल्डिंगों को दफा करो, दोनों तस्वीरों में देखो बत्ती आ रही है, इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान नहीं है। अच्छा जी, अगली मेल हमें मुअज्जम ने कनाडा से लिखी है, लिखा है, सलाम टू हस्बे हाल टीम, शो बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, लेकिन आप लोगों से एक शिकायत करनी है। प्रोग्राम इंटरनेट पे देर से अपलोड होता है जिसकी वजह से हम इंतजार ही करते रह जाते हैं। मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता रात से ये शिकायत अब किसी को नहीं करनी चाहिए। हमारा जो ऑफिशियल फैन पेज है फेसबुक पे, उस पे सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम अपलोड कर रहे हैं। तो मुअज्जम साहब आपका मसला हल हो गया। अगली मेल हमें हुमा साहिल लाहौर से लिखती हैं, सलाम जुनैद अंकल, नाजिया आपा एंड मामू अजीजी। मेरे वालिद आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। कुछ अरसा पहले हम लव बर्ड्स का एक जोड़ा लेकर आए थे। कुछ दिन के बाद मेल बर्ड के पर गिरना शुरू हो गए। हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि ये अपनी वाइफ की वजह से टेंशन में है, इसलिए इसके पर गिर रहे हैं। अजीजी मामू, क्या इंसानों पर भी ऐसे असरात होते हैं? बिल्कुल बेटे, ये देख लो पर गिर गए। वैसे सीरियसली पेरेंट्स में ये ट्रेंड देखने में आता है कि जब वो निगलेक्टेड फील करते हैं तो अपने पर नोचना शुरू कर देते हैं। और बाज जो पेरेंट्स हैं वो तो सुसाइड तक कर लेते हैं। अभी आप डॉक्टर तोता साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। आजकल इसे सिर्फ अपनी टाइयों का और तोतों का पता है। बल्कि मुझे भतीजे मेरे ने बताया कि जिस रंग की टाई लेते हैं उसके साथ उस रंग का तोता भी ले लेते हैं। नाज़रीन, यह वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, आज मैं अपनी सियासी फिल्म के फीते पर जनाब मुर्शद पाक, मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, गलानी साहब की और अहमदी नयाद साहब ईरान के सदर की मुलाकात को चढ़ा रहा हूं। ये रहा फीता, ऐसा फिट करके आपको दिखाऊंगा कि आपको फिल्म का मजा आए। दो खुशामदीद अहमदी नयाद, चक्कर लगाया बड़े साल बाद, आपके आने पर कहीं नाराज ना हो जाए अमेरिका उस्ताद, मरवा ना देना कहीं हमारी इमदाद, फिर किससे करते फिरेंगे फरियाद, ये ना हो कि खानी पड़ जाए हमें निरी सलाद, आधे सियासतदान तो हो जाएंगे बर्बाद, अमेरिका शीरी और हम फरहाद, पाक सरजमीन शादबाद। अस्सलाम वालेकुम दोई तेमन गिलानी, ममनून अज़ मेज़बानी, हमारी दोस्ती दराज पुरानी, आप तोता मैं गानी, मैं ईरानी आप मुल्तानी, एक बात और आपको बतानी, चाहे मैं हूँ ईरानी मगर दिल है पाकिस्तानी, चंगा कीता साथ बुला लिया सदर अफगानी, हम इकट्ठे हों तो कोई नहीं परेशानी, अमेरिका को याद करा देंगे नानी, हौसला करें जानी, कोई खतरा नहीं अमकानी, अगर नीयत ठीक हो तो अमेरिका एडा भी नहीं पारा, आवाज सगा कम नकुनद रिज़्क़े गदारा, मगर आप लोग ढूंढते हो आसानी, डाले रखते हो पानी विच मदानी, डैम छोड़ हौदी तक नहीं बनानी, अब जा रहे हो देने कुर्बानी, वाह गिलानी वाह गिलानी, एक तरफ एहतराम एक तरफ छेड़खानी, एक तरफ एतजाज एहसनी दूसरी तरफ बाबर अवानी, नवीद कमर ख्वाबे गरानी, रहमान मलक नेरी आनी जानी, मान लो अमेरिका ने किया है इसे बर्बाद, वरना ये तेसी किश्वरे हसीन शादबाद। सही, बिल्कुल सही। भूल गए सब फरमूदाते इकबाल, जो था हम सब का रहबरे तरक्की कमाल, जो कुछ आप तलक पहुंचा है सब प्रोपेगंडा है, आपको चाहे नजर ना आए सबके सर पर डंडा है, इतने बुरे हालात में भी हाले शूमा चीतूर अस्त, सारे वसाइल होते होते भी नियतों का फतूर अस्त, न लॉन्ग टर्म प्लानिंग न कोई सोचे दूर अस्त, ले दे के इनकम सपोर्ट अस्त, सस्ती रोटी तंदूर अस्त, फिर कहते हो हनूज दिल्ली दूर अस्त दूर अस्त दूर अस्त, बाहर बैठ के लगता है पर ऐसे भी हालात नहीं, ले डूबा है मीडिया हमको खाई हमने मात नहीं, बिजली चावल आटा चीनी सीएनजी की शॉर्टेज है, बाकी तो सब कुछ मिलता है टेंशन वाली बात नहीं, बाकी रह के गया। अज अवामे पाकिस्तान शुगले शुमा चीज थी, कीमत अज पेट्रोल डीजल सारी पब्लिक पीस थी, सादगी अपनाओ मसला आप हल हो जाएगा, वरना जो भी आएगा वो सिर्फ अन्नी पाएगा, जिसके हथे आई पर पर के प्लेटें हजम की, ये खजाना है या कोई देग चाड़ी खत्म की, जाने दे ई मोहतरम कैसे सदर हैं आप भी, ना कोई बंगला ना कोठी कार अस्त निरी सुखी सादगी, पोती रेडी का तसव्वुर आया उसके बाद है, आपकी गाड़ी हड़प्पा दौर की इजाद है, माजरत लेकिन पुरानी हो मगर इतनी न हो, हजरते आदम के वेले की सवारी देख लो, 3 मरले की रिहाइश में छुपा क्या थीम है, क्या वहां कोई नहीं डिफेंस सी स्कीम है, मुझे यकीन है कि तू मजाक मी को नम, वरना आपके दिल में भी है कौम का गम, बस पाइपलाइन के लिए अपना बॉर्डर खोल अस्त, साडे वल्लों हाजिर है चोंदा चोंदा पेट्रोल अस्त, गैस पाइपलाइन मनसूबा समझो रेडी कुनद, छड़ दियो जे सुस्तियां ते छेती नाल अगे वध, इससे पहले कि नशिस्तंद गुफ्तंद बर्खास्तंद हो जाए, अपने कीमती वक्त में से 2-4 मिनट दे दो,
ہمیں بھی انقلاب لانے کے موٹے موٹے ہنٹ دے دو. بدلو اپنی سوچ کو اگر لانا ہے انقلاب است. گندے ٹماٹروں کی طرح نکالو وزیر خراب است. چھوڑ دو بڑی گاڑیاں بڑے بڑے مکان است. پالو انہوں لمبیاں جیڑا کرے چون چراں است. ورنہ آپ کی اکانومی کے ہو گئے بیڑے غرق است. لیکن یہاں جو نہیں رینگتی پڑتا نہیں کچھ فرق است. اپنے وزیروں مشیروں کو سمجھاؤ گیلانی برادرم. کچھ عقلنو ہاتھ مارن چاجدہ کوئی کرن کم. فارسی کا ایک شعر ہے تررم پم پم تررم پم پم. کمال کن سوال است جسے دیکھو کرپشن میں مست. اس انداز سے تو صرف نظر خواب آتے ہیں. امپورٹڈ پینٹ کوٹوں سے بھی کبھی انقلاب آتے ہیں. زبردست. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. پکوڑاست پکوڑاست پکوڑاست. ٹھنڈی بوتل چیز ٹھنڈی بوتل چیز بوتل ٹھنڈی چیز. ناظرین مشکلات کے بھنور میں پھنسی اور اذیتوں کی دلدل میں دھسی عوام کے مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہے ہمارا فیکا. جی فیکا جی. اس کے اوپر مالٹے کے چھلکے ملے ہوئے ہیں. اس کا کلر ہی ایسا ہے. اگر کنوں کے چھلکے کو آنکھ کے پاس کر کے دبائیں نا تو آنکھ میں جوس پڑتا ہے تو بڑی تراٹ پڑتی ہے. میرا خیال ہے اس کا کنو کھانے کو دل کر رہا ہے. منگواؤں کنو؟ نہیں منگواؤں کنو؟ میں جتنے مرضی کنو کھا لوں نا مجھے تو نہیں کھانسی لگتی. اماں نے ایک دن ہمارے ملیشیا آئی تھی نا نیاز تو اماں نے اس میں سے کنو نکال کے کھایا تو اماں کو کھانسی لگ گئی ہوئی ہے. دوائی شوائی نہیں لے کر آئے؟ نہیں شوائی نہیں لی دوائی لی ہے. اچھا. سیرپ پڑا ہوا تھا کھانسی والا اچھا. تھوڑا سا پچھلے سال کا. پچھلے سال کا سیرپ پلا رہے ہو؟ وہ پڑا ہوا ہے نا. اچھا. وہ نہیں خراب ہوتا. ایک دو چمچی رہ گیا ہوا تھا تو اس میں سے پیتی جاتی ہے تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تو کہتی ہے ابھی ہے. تو میں نے ایک دفعہ دیکھا خود بھی ٹوٹی کھول کے نا تھوڑی سی تو اس کے نیچے کر کے تو اس میں پانی بھر رہی تھی. میں نے کہا یہ تو پانی بھر رہی ہے تو کہتی ہے نہیں پتر اس کے بعد سیرپ لگ گیا تھا تو پیچ کر رہا تھا تو اس لیے دوڑ رہی ہوں. کیڑیاں آ جاتی ہیں. میں نے کہا کیڑیوں کو کھانسی لگی ہوتی ہے کوئی وہ آ جاتی ہے. کہتی ہے وہ اس میں پانی ڈال کے نا تو پی لیتی ہے کہ کہیں دوائی نہ زیادہ منگانی پڑ جائے. تو رات کو کھانتی ہے نا تو منہ کے اوپر کپڑا رکھ لیتی ہے تو آنکھوں میں سے آنسو نکل آتی ہے تو پھر اٹھ کے تو ٹوٹی کھول دیتی ہے کہ کھانسی کی آواز نہ آئے. میں نے ابے کو بتایا میں نے کہا اماں کو کھانسی لگی ہو یا یہ جھوٹ بولتی ہے کہ مجھے رام آ گیا. تو فیکے کھانسی کی دوائی تو اتنی مہنگی نہیں ہوتی آپ خود جا کے لے آتے؟ میں لینے گیا تھا میڈیکل سٹور پہ. اچھا. وہ کہتا ہے کہ شارٹ ہوئی ہے کوئی نہیں ہے. تو کہتا ہے کسی اور سٹور سے پوچھ لو ادھر سے پتہ نہیں بلیک میں مل جائے گی ڈبل ریٹ پہ. اچھا دوائی. میں نے کہا چلو پہلے آٹا شارٹ ہوا ہے پھر چینی شارٹ ہوئی ہے پھر بجلی شارٹ ہوئی ہے پھر گیس شارٹ ہو گئی ہے اب دوائیاں بھی شارٹ ہو گئی ہے. واہ جی واہ. تو آگے سے کہتا ہے کہ یہ عوام کو شارٹ کر رہی ہے گورنمنٹ. میں نے کہا چل دور یہ کیا ہوا ہے. کہتا ہے غربت ختم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ غریب ہی نہیں رہیں گے تو پھر غربت ختم. کہتا اپنی اماں کو جا کے نا اینٹی بائیوٹک کھلاؤ. اچھا اینٹی بائیوٹک. یا کہتا ہے جا کے تو ڈاکٹر کو دکھاؤ ادھر.
پھر ڈاکٹر کی نہیں لے کے گئے؟ ڈاکٹر اما کہتی ہے پوت پہلے بڑے پیسے لیتا ہے میں نے نہیں جانا. ابا کہتا ہے سرکاری ہسپتال لے جاؤ. میں نے کہا سرکاری ہسپتال بھی تو اسی طرح ہی کاٹ دے لے. ایک دفعہ ابے کی کمر کو درد ہوئی تھی. اچھا. میں اس کو لے کے ہسپتال گیا ہوں تو اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی. میں نے ادھر سے پرچی لی تو میں لائن میں کھڑا ہو گیا. میں نے ابے کو باہر گراؤنڈ میں لٹا دیا. اس کا کمر میں درد تھی نا تو اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. اچھا وہ جو بندہ نہیں ڈاکٹر کے کمرے میں بیچتا مریضوں کو, ہاں جی ہاں جی, وہ اپنے بندے بیچتا جاتا ہے, اپنے بندے واقف بیچتا جاتا ہے. پرچیاں ساریوں سے لے لیتا ہے اور خود جس کا دل کرے چلا جائے, جس کا دل کرے نہ بھیجے. وہ تو ادھر سرکاری ہسپتال میں تو شام ہی ہو جاتی ہے تو پھر واری آتی ہے, پھر دیہانی بھی فیکٹری کی ضائع ہو جاتی ہے. ادھر سے جتنے پیسے ملنے ہیں اتنے بچا کے ادھر سرکاری ہسپتال میں جاؤ, ادھر سے بچا کے تو ادھر سے فیکٹری سے نقصان کرا لو. اما کو آپ کہتے ہیں نا تو کہتی ہے کہ میں نے گلے میں تیل مل کے تو ٹاکی باندھ لیا, اب آرام آ گیا. لو اب تو نہیں میں نے اما کی سننی. اب میں نے اوور ٹائم لگا کے نا ڈبل تیاری پھر اما کو دوائی لے کر دوں گا. پہلے بھی میں نے ابے کو بھی اوور ٹائم لگا کے نا 2 دن تو دوائی لے کے دی تھی ملے سے. اچھا ڈاکٹر شکور سے. اچھا 100 روپیہ لیتا ہے وہ فیس, اور 350 کی دوائی لے کے دی تھی میں نے اپنے ابے کو. اچھا تو ٹھیک ہو گئے پھر؟ کھاتا ہی نہیں, کھاتی ہی نہیں. کیوں؟ وہ ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے صبح دوپہر شام, تو ایک ہی ٹائم کھا لیتا. میں نے کہا 3 ٹائم نہیں کھاؤ گے تو پھر آرام ہی نہیں آئے گا. تو کہتا ہے نہیں میرا منہ کوڑا ہو جاتا ہے, اس لیے ایک ٹائم ہی ٹھیک ہے. میں نے کہا تو نیم کی مسواک کرتا ہے اس وقت نہیں تیرا منہ کوڑا ہوتا. تو کہتا نہیں پتر بڑی گڑے میں دعائی لو جی. تو پتہ میں بڑا چلاک ہوں, میں نے سن بھی لیا. چاچا بشیر کو کہتا ہے کہ اگر پھر میں یا دوائی 3 ٹائم میں کھا لوں یا پھر 3 ٹائم بچوں کو روٹی کھلا دوں. چاچا بشیر کہتا ہے کہ پھر ہسپتال چلا جاؤ سرکاری. کہتا رہن دیا ادھر جعلی دوائیاں ہی دے دے کوئی. تو کہتا ہے ادھر تو ڈاکٹران کی بھی گورنمنٹ نے لڑائی ہو گئی ہے. کہتا ادھر ہڑتال ہو جاتی ہے, پولیس آ جاندیاں روز ہڑتال ہوتی ہے. کہتا چاچا بشیر نو کہتا یار ڈاکٹر ہڑتال کر دیتے ہیں, بیماریوں نہیں ہڑتال کرتی. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.